بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا انداز۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا یہ مزاج بنا دیا تھا کہ دنیا کی حرص، دنیا کی محبت، دنیا کا ضرورت سے زیادہ شوق ختم ہو جائے۔ ان میں سے ہر شخص اس فکر میں تھا کہ کسی طرح اللہ جل شانہ مجھے آخرت کی صلاح و فلاح عطا فرما دے۔ دنیا ہو تو وہ صرف ضرورت کے مطابق ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی کس طرح تربیت فرمایا کرتے تھے، اس کے واقعات سنیے۔ یہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ میں دوپہر کے وقت اپنے گھر سے باہر نکلا تو دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں راستے میں ٹہل رہے ہیں۔ میں نے سوچا کہ معلوم نہیں یہ دونوں اس وقت کس وجہ سے ٹہل رہے ہیں۔ میں نے جا کر ان سے وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ بھوک لگی ہوئی ہے اور گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ سوچا کہ کچھ محنت مزدوری کر کے کچھ کھانے کا بندوبست کریں۔ ابھی کچھ دیر گزری تھی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھر سے باہر تشریف لے آئے۔ حضور پاک علیہ السلام نے آ کر ان حضرات سے پوچھا کہ آپ حضرات کس وجہ سے باہر تشریف لائے؟ ان حضرات نے جواب دیا، یا رسول اللہ ہمیں بھوک نے باہر نکالا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بھی اس وجہ سے نکلا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میرے ایک دوست ہیں، ان کے باغ میں چلتے ہیں۔ وہ ایک انصاری صحابی تھے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا ایک باغ تھا، چنانچہ یہ حضرات وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہ صحابی موجود نہیں ہیں، ان کی اہلیہ موجود تھی۔ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ، عمر رضی اللہ تشریف لائے ہیں تو ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ انہوں نے کہا کہ آج تو مجھ سے زیادہ خوش قسمت کوئی نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے مہمان ہیں۔ جب حضور پاک علیہ السلام نے ان کے باغ میں تشریف فرما ہوئے تو ان خاتون نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے تھوڑی دیر کی اجازت دیجئے کہ آپ کے لیے ایک بکری ذبح کر لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بکری ذبح کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس کا خیال رہے کہ کوئی دودھ دینے والی بکری مت ذبح کرنا۔ ان خاتون نے فرمایا کہ میں دوسری بکری ذبح کروں گا، دودھ والی نہیں۔ چنانچہ ان خاتون نے بکری ذبح کی اور اس کا گوشت اور باغ کی تازہ کھجوریں اور ٹھنڈا پانی پیش کیا۔ آپ نے اور ابوبکر صدیق رضی اللہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تناول فرمایا۔ جب کھا کر فارغ ہوئے تو فرمایا کہ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھانے کی جو نعمت عطا فرمائی کہ اتنا اچھا اور عمدہ کھانا، اتنا عمدہ پانی اور درختوں کا اتنا عمدہ سایہ جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، یعنی آخرت میں تم سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا کہ ہم نے تمہیں یہ نعمتیں عطا کی، تم نے ان کو کس مصرف میں استعمال کیا۔ اس طرح آپ نے ان حضرات کی تربیت فرمائی کہ بھوک کی شدت کے عالم میں یہ تھوڑا سا ایک وقت کا کھانا میسر آ گیا، اس کے بارے میں ان کے دلوں میں یہ بات بیٹھائی جا رہی ہے کہ اس کی محبت تمہارے دلوں میں نہ آ جائے، بلکہ یہ خوف پیدا ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تو ہیں، لیکن کل قیامت کے دن ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے یہاں جواب دینا ہوگا۔ یہ ذہنیت تمام صحابہ کرام کے اندر حضور پاک علیہ السلام نے پیدا فرما دی تھی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک صحابی اپنی جھونپڑی کی مرمت کر رہے ہیں، اس کو ٹھیک کر رہے ہیں۔ جب آپ قریب سے گزرے تو آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہماری جھونپڑی کچھ خراب ہو گئی تھی، میں اس کی کچھ مرمت کر رہا ہوں۔ آپ نے ان کو منع نہیں فرمایا کہ یہ مرمت مت کرو، لیکن بس ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ موت اس کے ٹھیک کرنے سے زیادہ قریب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کا جو وقت ہے وہ اتنا جلدی آ سکتا ہے کہ اگر اس کا استحضار ہو تو پھر آدمی کو اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ میری جھونپڑی خراب ہو گئی ہے، اس کو درست کر لوں۔ اشارہ اس بات کی طرف فرما دیا
کہ اس جھونپڑی کو اور اس گھر کو درست کرتے ہوئے ذہن میں یہ بات نہ آ جائے کہ یہ میرا ہمیشہ کا گھر ہے اور ہمیشہ مجھے اس میں رہنا ہے، بلکہ یہ خیال رکھنا کہ تمہیں تو آگے جانا ہے، یہ گھر تو تمہارے سفر کی ایک منزل ہے، سفر کی منزل میں بقدر ضرورت انتظام کر لو، اس سے زیادہ مت کرو۔ حضور پاک علیہ السلام کی تربیت کا یہ انداز تھا۔ بعض اوقات ان احادیث کو پڑھ کر ہم جیسے کم ہمت لوگوں کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہونے لگتا ہے کہ پھر دین پر چلنا ہمارے بس کی بات نہیں۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ اور عمر رضی اللہ یا اصحاب صفہ ہی نے دین پر عمل کر کے دکھا دیا۔ ہمارے بس میں تو یہ نہیں ہے کہ اتنے دن کی بھوک برداشت کر لیں اور ایک چادر اوڑھ کر اپنی زندگی گزار لیں، اور اپنے رہنے کی جھونپڑی بھی ہو تو وہ اس کی مرمت بھی نہ کریں، اور اگر مرمت کرنے لگے تو اس وقت یہ خیال ہو کہ قیامت کا وقت قریب آنے والا ہے۔ خوب سمجھ لیجئے، یہ واقعات سنانے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ دل میں مایوسی پیدا ہو، بلکہ یہ واقعات سنانے کا منشا یہ ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام کے اندر یہ ذہنیت، یہ جذبہ پیدا فرمایا جس کا اعلیٰ ترین معیار وہ تھا۔ لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر انسان اس اعلیٰ معیار پر پہنچنے کے بعد ہی نجات حاصل کر سکے گا، بلکہ ہر انسان کی طاقت اور استطاعت الگ الگ ہے۔ اللہ جل شانہ نے کوئی حکم انسان کی طاقت اور استطاعت سے زیادہ نہیں دیا۔ کس نے فرمایا کہ یعنی جتنا جس شخص کا ظرف ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ظرف کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ فرماتے ہیں۔ چنانچہ بعض اوقات ہمارے ذہنوں میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ کاش ہم بھی حضور پاک علیہ السلام کے زمانے میں پیدا ہوئے ہوتے تو صحابہ کرام کے ساتھ ہوتے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی، جہاد اور غزوات میں آپ کے ساتھ شریک ہوتے۔ لیکن حقیقت یہ کہ اللہ جل شانہ کی مصلحت ہے کہ انہوں نے ہمیں اس دور میں پیدا نہیں کیا۔ اگر ہم اپنی موجودہ صلاحیت اور موجودہ ظرف کے ساتھ جو آج ہمارے اندر ہے حضور کے زمانے میں پیدا ہوتے تو شاید ابو جہل، ابو لہب کی صف میں ہوتے۔ یہ تو صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کا ظرف تھا اور ان کی طاقت تھی کہ انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے مشکل حالات میں ساتھ دیا۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو اور قیامت تک آنے والے ان تمام انسانوں کو یہ راستہ بتا دیا کہ تمہاری استطاعت کے مطابق تمہارے ذمہ یہ کام ہے کہ دنیا کی محبت اور اس کی حرص تمہارے دل میں نہ ہو۔ محبت اور حرص کے بغیر دنیا کو اپناؤ اور دنیا کو جائز اور حلال طریقوں سے حاصل کرو اور حرام طریقوں سے پرہیز کرو۔ بس یہ چیز تمہاری دنیا سے بے رغبت ہونے کے لیے کافی ہے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حقیقت میں وہ ہمارے دور میں حضور پاک علیہ السلام کی وارث ہیں اور اپنے زمانے کے مجدد ہیں۔ چنانچہ وہ ہمیں بتا گئے کہ ہمیں ہماری صلاحیت اور ظرف کے مطابق کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ شاید یہ بات ان سے زیادہ بہتر انداز میں کوئی اور نہ بتا سکے گا۔ چنانچہ انہوں نے ہمیں اس بارے میں ایک اصول بتا دیا کہ دنیا کتنی حاصل کرو اور کس درجے میں حاصل کرو اور دنیا کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کرو۔ یہ اصول اصل میں تو مکان کے یعنی گھر کے سلسلے میں بیان فرمایا کہ آدمی کیسا مکان بنائے، لیکن یہ اصول تمام ضروریات زندگی پر لاگو ہوتا ہے۔ فرمایا کہ مکان بنانے کے 4 مقاصد، اس کو انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں سنائیں گے۔